اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک بہت ہی ایک اہم مہینہ، پیارا مہینہ ہے اور صبر کرنے والا مہینہ ہے۔ صبر تو ہمیں ہر حال میں، ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر گھڑی میں کرنی چاہیے، برداشت بھی کرنی چاہیے۔ صبر اور برداشت کا اگر آپ ایک اندازہ دنیا میں، دین تو ایک الگ بات ہے، دین تو ہم انشاءاللہ علامہ صاحب سے جانیں گے، دنیا کا حساب لگا لیں کہ اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو اگر ہم صبر کر لیں یا برداشت کر لیں تو وہ معاملات وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر صبر اور برداشت ہمارے اندر نہ ہو تو وہیں پہ ہم لڑائی کو بڑھا کے جو ہے نا، پتہ نہیں وہ لڑائی کہاں تک چلی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر ایسا میڈیا پہ آپ دیکھتے بھی ہیں کہ ایک معمولی سی بات سے بات کہاں چلی گئی، کیونکہ کیا وجہ تھی کہ وہ ہمارے اندر صبر نہیں تھا، ہمارے اندر برداشت نہیں تھی۔ اور روزے کا اصل پیغام، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے صبر پر بھی گفتگو کرنی ہے اور برداشت پر بھی، اور روزے کا جو اصل ہمارا پیغام ہے اس پر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے جو آج کے مہمان ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں جو تشریف لائے جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر غلام مصطفیٰ مدنی صاحب۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ یہ پروفیسر ہیں، لیکن میں انہیں اس لیے علامہ صاحب کہہ رہا ہوں کہ ظاہری سی بات ہے، یہ دین کی بات کرنے والے ہیں۔ دین کی بات ہمیشہ وہ کرتا ہے جو علامہ ہے، جو علم رکھنے والا ہے۔ دین کی بات ظاہری سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی ہے، یہ دنیا اور دین دونوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ خالی عالم دین کی بھی آج کل لوگ نہیں قدر کرتے، وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی ہے۔ عالم دین نے 10 سال لگائے ہوں، 10 سال لگا کے اس نے دین کا علم حاصل کیا، پھر اس نے 2 سال لگا کے مفتی بنا، پھر ابن مفتی صاحب، یعنی کہ اس نے 16 سال لگا دیے علم حاصل کرنے میں، لیکن وہ اسے پھر بھی مولوی کہیں گے۔ لیکن اگر اس نے اس میں سے 5-7 سال دنیاوی تعلیم میں لگا دیے تو وہ الحمدللہ پروفیسر بھی بن جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ دین کا کام کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ثناخوان مصطفیٰ جناب محمد ریاض نقیبی صاحب ماشاءاللہ بڑے جیال نعت خواں ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کی محبت ہے کہ یہ تشریف لائے ہیں۔ تو میں ریاض نقیبی صاحب سے ہی پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ آج دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے پروگرام کے آغاز میں کون سا کلام سناتے ہیں۔ جی ریاض نقیبی صاحب۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یوں ادا کرتے ہیں عاشق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے
عاشق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبہ میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا اور یاد آتے ہیں مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتے ہیں مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا اور چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر عازم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم کہ جا رہا ہے میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہے میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے ماشاءاللہ جی محمد ریاض نقیبی صاحب حاضری لگوا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوق میں برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑا شوق کرتے ہیں تو پروفیسر صاحب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ظاہری سی بات ہے روزے کے مسائل بھی ہیں صبر بھی ہے برداشت بھی ہے جو ہمارے اندر ہے نہیں ویسے کیونکہ ہر بندہ یعنی کہ ظاہری بات ہے چاہے میں بھی ہوں کوئی بھی ہے برداشت صبر جو ہے نا وہ دور تک تعلق نہیں بنتا لیکن یہ شاید کچھ وقت لگتا ہے انسان کو عقل آ جاتی ہے تو سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا روزہ جو ہم رکھتے ہیں یہ واقعہ ہی یعنی کہ کھانے پینے سے ہٹ جانے کا نام ہے یا مثال کے طور پہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہمارا روزہ ہے یا اس کی اور بھی کوئی حقیقت ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے یہاں پر ہمیں مدعو کیا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے اس سیشن کو جو ہے وہ انعقاد کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ اور جو میں گفتگو کروں جو آپ سنیں اس کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حافظ صاحب بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ روزے کی حکمت کو بیان کیا، بے شک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اس میں پوری آیت کریمہ کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر جو ہے وہ روزوں کو فرض کیا، بے شک۔ اور جس طرح جو ہے وہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ اس کی حکمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں بیان کیا۔ وہ حکمت کیا ہے؟ رب فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی جو ہے نا، اصل انسان کی زندگی کا محور جو انسان کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر بلند کرتا ہے، مقام دلاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، وہ تقوی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقوی کی طرف ہماری جو ہے وہ توجہ دلائی۔ جس طرح آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورہ ہے سورہ بقرہ شریف۔ اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو ابتدا کی، اس کو شروع کیا، تو اس کے اندر اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک نہیں ہے۔ لیکن آگے اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ جو ہدایت دیتی ہے نا وہ متقین کو دیتی ہے۔ یعنی ایک وہ متقی ہے کہ جو متقی بن چکا ہے، ایک وہ ہے کہ جو بننا چاہ رہا ہے۔ اب قرآن مجید جی بالکل، جس کے اندر ارادہ ہے کہ میں متقی بن جاؤں، ٹھیک ہے، اب اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس بندے دونوں کو اس ذریعے سے جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں جو ہے وہ تمنا ہی نہیں ہے، وہ متقی بننا ہی نہیں چاہتا، اس کے دل کے اندر خواہش ہی نہیں ہے، اس کی نیت اور ارادہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے بھی ہدایت تب بھی ملتی ہے کہ جب تقوی انسان کے اندر ہو یا وہ تقوی کی تڑپ کو رکھتا ہو۔ تو تقوی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو روزے کے اندر جو بنیادی مقصد ہے روزے کا، اس کو فرض کرنے کا، اور مومن کو جو حکم دیا گیا کہ آپ روزہ رکھیں، اور یہ روزے جو فرض کیے گئے، اس کے اندر بنیادی مقصد جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا گیا وہ تقوی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جسم کے اندر ایک جو ہے وہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ سیدھا رہے تو انسان سیدھا رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے، اور وہ تمہارا دل ہے۔ اور تقوی کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا دل اچھا ہے، آپ کے دل کے اندر ارادے اچھے ہیں، اگر آپ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی تڑپ رکھتے ہیں، اگر اس سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس لحاظ سے کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اس کا قرب حاصل کر لیں، تو وہ سب سے جو قریب کرنے والی چیز ہے وہ تقوی ہے۔ اور یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اللہ نے یہاں پر اپنے اولیاء کرام کی صفت کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں انہیں دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر نہ کوئی غم ہے، نہ وہ جو ہے وہ کوئی کسی قسم کے انہیں دکھ ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی۔ وہ کون ہیں جو اولیاء ہیں؟ آگے ان کی علامت کو بیان کیا، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن کو دنیا کے اندر بھی غم نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی غم نہیں ہے۔ وہ اولیاء ہیں کون؟ کہ جو ایمان لائے، اس کے بعد تقوی اختیار کیا۔ تو روزے کا بنیادی مقصد ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ اور ایک جگہ جو ہے وہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شکایت عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا جو ہے وہ مشرکین نے اٹھا لی ہے۔ اب دیکھیں تقوی کا فائدہ کتنا ہے۔ جب انہوں نے یہ شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جاؤ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو، خوف رکھو، تقوی اختیار کرو، اور جو ہے وہ ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے وظیفہ عطا فرمایا۔ اب حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں گیا اور اپنی بیوی کو بھی یہی کہا کہ وہ بھی یہ وظیفہ کرے۔ کہتے ہیں ہم وہ وظیفہ کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے بچے نے دستک دے دی دروازے پہ، کیا بات، ہمارا بیٹا آ گیا۔ اب جب وہ بیٹا آیا تو اپنے ساتھ جو ہے وہ کچھ بکریاں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اونٹ بھی وہ لے کر آیا۔ اب حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں فوراً اٹھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بکریاں اور یہ اونٹ میرے لیے حلال ہیں؟
کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں ان کو رکھ سکتا ہوں؟ حالانکہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، اس وقت آپ کمزور تھے. تو جب یہ شکایت حضور السلام کی بارگاہ میں گئی، اس کے بعد بیٹا آپ کا واپس آیا اور پھر جو ہے وہ حضور السلام کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ بکریاں اور اونٹ میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، میرے لیے حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جواب ارشاد فرمانے لگے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یعنی یہاں پہ یہ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ راستے نکال دے گا. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں جو ہے وہ تمنا اور کوئی گمان بھی نہیں ہوگا. تو یہ تقوی جو ہے نا یہ انسان کو بلند تر کرتا ہے، اور روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تقوی ہے. جی ناظرین، ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. میٹرک پاس طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری، آپ کا با اعتماد ادارہ اسٹڈیز فیئر آپ کے لیے لایا بیرون ملک اسٹڈی کے شاندار مواقع. اب آپ چائنا کی تمام رینکنگ یونیورسٹیز میں فری تعلیم پلس اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں. MBBS BDS ڈی فارم بیچلر فل فری ٹیوشن پلس اسکالرشپ حاصل کریں. ماسٹرز PhD چائنیز لینگویج نرسنگ ڈپلوما، اس کے علاوہ انجینئرنگ کی تمام شاخیں، سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، ایروسپیس انجینئرنگ، کمپیوٹر انڈسٹریل انجینئرنگ، بایو میڈیکل، روبوٹک انجینئرنگ. اس کے علاوہ یورپ کے تمام ممالک میں فلی فنڈڈ تعلیم کے مواقع. اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ریان میڈیکل کمپلیکس میں گائنی کے تمام مسائل، چھوٹے بڑے آپریشن، زنانہ و مردانہ میڈیکل وارڈز، OPD، الٹرا ساؤنڈ اور ہر قسم کے ٹیسٹ اور تمام شعبوں کے ڈاکٹرز 24 گھنٹے موجود. شاندار بلڈنگ، CCTV کیمروں کے ذریعے مکمل سیکیورٹی، بچت اور تحفظ ایک ساتھ. اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ ان ریان میڈیکل کمپلیکس. ایڈریس ندیم پارک نزد کمال چشتی چوک، قصور. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں روزے کے حوالے سے، تقوی یہ واقعی حقیقت بات ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہوگا، مضبوطی ہوگی. دیکھیں نا، ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان نال اقرار کرنا ہے اور دل کے ساتھ تصدیق کرنی ہے کہ واقعہ ہی یہ چیز موجود ہے. دیکھیں اگر جب تک یہ ہم کریں گے نہیں، اقرار نہیں کریں گے، دل کے ساتھ تصدیق نہیں کریں گے، تو ہمارا جو ہے ایمان کامل مکمل نہیں ہوگا. تو ظاہری بات ہے جب ہم اس سے آگے جائیں گے تو پھر تقوی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو حکمتیں ہیں ان کو ماننا ہے، تو یہ اسی بات کا تقوی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے نا ایک مانیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے. تو علامہ صاحب میں آگے، ظاہری بات ہے ہمارا جو دوسرا سوال وہ یہی ہے کہ کیونکہ صبر کا بھی ہمارا موضوع ہے، تو ایک چیز ہے کہ آپ دیکھیں نا، صبر ایک بڑے اہم چیز ہے. صبر ہے، برداشت ہے. تو روزے کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ صبر برداشت، یا اللہ کی رضا کی طلب ہے، یا کیسے ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ صبر اور برداشت اہم کردار ادا کرتا ہے؟ اب دیکھیں نا، روزہ ہم نے رکھا ہے تو ہم جو ہے کہتے ہیں یار مجھے غصہ بڑا آتا ہے، میں نے رکھا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے روزہ اگر ہمیں صبر یا برداشت کی تلقین کرتا ہے، صبر برداشت کا سبق دیتا ہے، تو وہ جو ہمارے اندر جذبات آتے ہیں وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، صبر جو ہے نا، صبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے. اور دیکھیں ایک مثال سے میں اس بات کو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی بندہ ہو اور وہ اس کے ساتھ کوئی گاؤں کا چودھری ہو، کوئی MP ہے، کوئی MN اس کے ساتھ ہونا، تو وہ جب کسی کو کوئی بات کرنے لگتا ہے، کسی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں چودھری صاحب ہیں، فلاں MP ہے، فلاں MN صاحب جو ہیں میرے ساتھ ہیں. لیکن صبر کرنے والا وہ بندہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے. اب یہ صبر وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. بے شک اب کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، جتنا مرضی بڑا جو ہے وہ آدمی ہے، وہ کسی کے ساتھ ہے تو انسان کو ایک حوصلہ ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے. لیکن صبر کرنے والے بندے کو کتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اس کو کتنی جو ہے وہ اپنے اوپر توکل اور پاور ہونی چاہیے
اس کو ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہوں. بے شک اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک کہ جو لوگ بے شک جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا جو حساب ہے وہ بے حساب ہے. بے شک یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر جو دے گا وہ بے حساب ہے، اتنا ان کا اجر ہے. یعنی ہر عمل کا اجر حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ فلاں نے کیا آپ کریں گے تو اس پر اتنا اجر ہے، فلاں نے کی کریں گے تو اس پر اتنا اجر ہے. لیکن صبر کا اجر اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. اور پھر رب خود فرماتا ہے کہ صبر کا جو اجر ہے یہ بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. یعنی صبر ہے مشکل کام. یعنی دیکھیں کہ بندہ یعنی کہ اگر آپ ایک دیکھا جائے تو یہ جو آج کل ہمارے اندر جو ڈائیلاگ بالکل پایا جاتا ہے کہ جی میں تو غلط بات برداشت نہیں کرتا. میں حالانکہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ غلط بات کو تو برداشت کرنے والی غلط بات برداشت ہے، صحیح بات کو کون برداشت کرتا ہے؟ صحیح بات تو ہے ہی جو صحیح. تو پھر یہ ہمارے اندر یہ ڈائیلاگ جو ہے نا یہ میرے خیال میں اپنا بنایا ہوا ڈائیلاگ ہے. بالکل یہ ہماری کم علمی ہے نا. جی جی. حالانکہ دیکھیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کی جو مکی زندگی گزری ہے، جی جی. اب حضور اسلام کے 13 سال گزرے ہیں مکی زندگی کے اعلان نبوت کے بعد. جی. اب وہ 13 سال صحابہ کرام نے بھی صبر کے ساتھ گزارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کے ساتھ گزارے، ظلم ہوتے رہے، زیادتیاں ہوتی رہیں، سارا کچھ ہوا. اب اس سے بڑھ کر تو زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر تو کوئی کسی کو غلط نہیں بول سکتا جتنا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. بالکل اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. جس طرح پہلے کے انبیاء نے دعائیں کی تو عذاب نازل ہوئے، اب حضور دعا کرتے تو کیوں نہیں ہونی تھی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ صبر کے دامن کو پکڑے رکھا، صبر کے دامن کو تھامے رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 13 سال ضرور مشکل تھے، اس کے اندر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، آلام آئے. لیکن جیسے ہی ہجرت کر کے اپنا شہر بھی چھوڑنا پڑا، ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاست عطا فرمائی. اب اس کے بعد مسلمانوں کو عروج بھی آیا، حضرت فاروق اعظم کا دور بھی لوگوں نے دیکھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ صبر کے بعد جو اجر ملتا ہے نا وہ بڑا عظیم ہوتا ہے. اور اسی طرح دیکھیں جب انسان، اس کی مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں، انسان پہلے رمضان سے روزے رکھنا شروع کرتا ہے اور جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی اپنے اوپر وہ حرام کر لیتا ہے صرف ایک مخصوص ٹائم کے اندر، کھانا پینا جو بالکل اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، چاہے حلق خشک ہو جائے، چاہے جتنا مرضی کام بڑا کرنا پڑ جائے، لیکن تنہائی کے اندر بیٹھا ہو، بند کمرے میں ہو، اکیلا ہو، کھانے پینے کی ساری چیزیں میسر ہو، انسان یہ کہتے ہوئے چپ کر کے صبر کر جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہی چیز اگر ہر جگہ پہ آ جائے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں نے صبح کے وقت روزہ رکھا ہے تو افطار کا ٹائم آنا ہے، میں نے افطار کرنا ہے اور اس وقت مجھے کھانے پینے کی اجازت مل جائے گی. اسی طرح انسان جب کسی لڑائی جھگڑے کے اندر پڑتا ہے، کوئی انسان کو کوئی غلط بات کر دیتا ہے، اخلاقیات سے ہٹ کے کوئی بات کر دیتا ہے، تو اس وقت بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا کرے گا اگر میں صبر کروں گا. اور اسی طرح دیکھیں صبح سے لے کر شام تک پورے 30 دن یا 29 دن جو ہے وہ انسان روزے رکھتا ہے تو اس کے بعد اتنی بڑی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ عید کی صورت میں عطا فرماتا ہے. یعنی صبر کا اجر جو ہے یہ اللہ ضرور عطا کرتا ہے. اب یہ تو دنیاوی ہے کہ اللہ عید عطا کر دیتا ہے. مثال دیتے ہیں نا، پہلے روزے رکھیں گے تو عیدیں آئیں گی نا، کوئی ظاہری بات ہے کوئی بھی کام انسان کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو ابھی مشکل ہے تو بعد میں ظاہری بات ہے روزہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بالکل کہ ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے. تو رمضان کا مہینہ چاہے بظاہر جو ہے ایک مشکل محسوس ہوتا ہے، اس کے اندر صبر کرنا، روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا اور پھر ہر طرح کی حلال چیز سے بھی انسان کا جو ہے وہ دور رہنا، تو یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بھی بڑا ہے. لیکن یہ مشکل بھی ان کے لیے ہے جو روزہ رکھتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے ہیں ان کی تو عادت بن جاتی ہے. اور یقین کرے جب ایک بندہ سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، میں نا اس دن سن رہا تھا کہ ایک عالم دین بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو سحری آپ کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں نا، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے. بالکل کہ آپ کی روٹین پہلے کیا تھی، 9 بجے ناشتہ کیا، 10 بجے کیا، 8 بجے کیا، لیکن آپ ایک مخصوص ٹائم کے اندر آپ سحری کرتے ہیں، یہ بھی اجر ہے. یہ تربیت ہے نا ہماری، ایک مہینہ پورا یہ ٹریننگ سیشن ہے ہمارا. اس کے اندر ہماری ٹریننگ چلتی ہے کہ آپ کی زندگی کی جو ہے وہ اس طرح سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ لے کے چلیں تو ہمیشہ کامیاب بھی. آپ دیکھیں وہی انسان ہے، پورا سال بے ترتیبیں چلتے ہیں تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے، صحت کے لیے. اب دیکھیں نا یہی تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ترتیب دے رہا ہے نا کہ اگر اس طرح ہم پوری زندگی کو اپنی کو ایک ترتیب کے ساتھ چلائیں گے تو ہمارے لیے کامیابیاں ہیں. اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کامیاب انسان بھی وہی ہے کہ جو اپنے وقت کو جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ، جدول کے ساتھ چلاتا ہے. تو اگر ہم بھی صبر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے تو ہمیں اس کا اجر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ملے گا. اچھا علامہ صاحب، روزے کے دوران اگر غصہ آ جائے، مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ ایسی بات ہو جائے تو اس پہ قابو پانا یا اس کو جو ہے نا کنٹرول کرنا، یہ بھی روزے کا حصہ ہے یا جو ہے اس کے اگر ہم صبر کر لیتے ہیں؟ لیکن ہوتا نہیں اکثر، ویسے یہی دیکھا ہے
کہ لڑائی کرتے ہیں تو وہ بعد میں جب کوئی بات ہو کہتے ہیں یار میرا روزہ تھا تو مجھے جو ہے نا پتہ نہیں چلا. یہ کیا ہمارے روزے کا حصہ ہے اور روزہ کیا ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ان باتوں سے آپ پرہیز کریں؟ اب دیکھیں حدیث پاک کے اندر نا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جھگڑا کرے نا، تم سے کوئی جھگڑا کرے اور تم روزے کی حالت میں ہو تو اگلے بندے کو یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. روزے سے اب اگلے بندہ بھی اگر وہ مسلمان ہوا اور ایمان والا ہوا تو اس کے دل میں، بلکہ ایمان والا نہ بھی ہوا تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں روزے سے ہوں تو ایک غیر مسلم کے اندر بھی، دل کے اندر بھی آپ کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے، وہ جھگڑے سے دور رہ جاتا ہے. اور دوسری جگہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑے کے حوالے سے میں ایک فرمان آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور بڑا پیارا فرمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، یعنی وہ حق پر ہے، وہاں پر اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ جھگڑا کر رہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ جھگڑنا چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے تو میں اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جنت کے درمیان میں اسے محل عطا کروں گا. یعنی اتنا بڑا مقام انسان کو مل رہا ہے صرف ایک چھوٹا سا کام کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے تو آپ صبر کر کے ہٹ جاتے ہیں تو اتنا بڑا آپ کو مقام اگر اس کی وجہ سے مل رہا ہے تو یہ سودا جو ہے وہ بڑا سستا ہے اور سستے میں مل رہا ہے. جنت اتنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جنت انسان کو مل جائے. اس کے لیے انسان کو بڑی تگ و دو، بڑی محنت کی ضرورت ہے. دنیا میں اگر گھر بنانا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ تو جو ہے نا جنت یعنی ہماری پوری زندگی کی کمائی اس پر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تو جنت کا محل ہے کہ جس کے جیسا کوئی محل نہیں اور وہ ہے بھی پرماننٹ. یعنی اس محل کی تو جو دنیا میں ہے اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، پرانا ہو جاتا ہے. بالکل، کون رہے گا اس کو حلال طریقے سے استعمال بھی کیا جائے گا نہیں. لیکن جنت کا جو محل ہے وہ پرماننٹ ہے، وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے مل گیا. تو اس لیے اگر صبر کریں گے تو اس پر اجر ہمیں زیادہ ملے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. صبر دیکھیں نا یہ بہت ایک اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا. اگر آپ دیکھیں، آپ اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر برداشت نہ کرنے کی وجہ سے، میں کہتا ہوں اگر میرا ایک اپنا خیال ہے کہ برداشت کرنے سے، صبر کرنے سے رشتے بچ جاتے ہیں. یقین کریں کہ اگر ہم اپنے رشتے بچانا چاہتے ہیں نا تو ہم صبر کا دامن پکڑ لیں، برداشت کرنا سیکھ لیں تو ہمارے جو رشتے بھی، ہم اپنے رشتے گنوا بیٹھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. کیوں چھوٹی سی بات پہ ہم نے اتنی بات کو بڑھا دیا کہ وہ ہماری یہاں جو محبت ہوتی ہے، جو پیار ہوتا ہے، وہ ہمارا پیار محبت ختم ہو کے ہمارے اندر جو ہے ہمارے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم نے رشتے چلانے ہیں، دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں بھی ہمیں یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہم ان کا جو ہے نا دامن کبھی نہ چھوڑیں. تو روزہ جو ہے ہمیں ذاتی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے. تو یہ تربیت جو ہے طویل، یعنی کہ طویل مدتی زندگی میں کس طرح اثر ڈال سکتی ہے. یعنی کہ یہ لمبا عرصہ جو ہے نا، جو روزہ ہمیں جو تربیت ہماری کرتا ہے، یہ لمبے عرصے تک کیسے چل سکتی ہے ہماری زندگی کے ساتھ؟ دیکھیں روزے کے اندر انسان کو نا ایک تربیت دی جاتی ہے. ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ایک مہینہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مقرر کردہ اعمال کے ساتھ، دیکھیں انسان حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، جس کی بات میں نے پہلے بھی کی. اب انسان کو ایک مہینہ لگاتار کیوں دیے گئے؟ اس کا یہ بھی ہو سکتا تھا 10 دن محرم میں رکھ دیے جاتے ہیں، 10 دن رجب میں رکھ دیے جاتے ہیں، 10 دن رمضان میں رکھ کے 30 دن پورے ہو جاتے. لیکن مہینہ میں پورا سال جو ہے وہ 11 مہینے میں نہیں کہا جاتا کہ آپ روزے رکھیں، آپ پر فرض کیے گئے. ہاں نفلی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نفل روزے آپ رکھیں، لیکن فرض نہیں کیے گئے. فرض یہی مخصوص ایک مہینے کے روزے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن کا جو ہمیں ایک ٹائم دیا یا 29 دن کا ہوتا ہے، اب اس کے اندر ہماری تربیت کی جاتی ہے کہ یہ کام جو حلال ہیں تمہارے اوپر، یہ بھی تم نے نہیں کرنے. اب اس سے اگر انسان اچھا، اس میں نا ایک حفصہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگوں کی نا 3-4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں عام لوگ جسے عوام الناس کہا جاتا ہے، ایک خاص لوگ ہوتے ہیں، ایک خاص الاخاص لوگ ہوتے ہیں، ایک اخص الخاص لوگ ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کی کیٹیگریز ہیں. جس طرح آپ دیکھ لیں ایک لوگ مطلب لو کوالٹی کے لوگ ہیں، غریب طبقہ ہے، ایک تھوڑا سا مڈل کلاس ہے، ایک مڈل کلاس سے ہائی کلاس ہو جاتا ہے، ایک ہائی سے بھی ایلیٹ کلاس کے ہوتے ہیں، یعنی ہائی فائی کلاس کے ہوتے ہیں. اب اسی طرح دینی معاملات کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک عام جس طرح ہوتے ہیں. اب ان کا روزہ کیا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، سحری کی، افطاری کی، باقی وہی جھگڑا لڑائی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے سارا کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں جو ان سے اوپر کی کیٹیگری کے، ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری افطاری تو کرتے ہی کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو حرام کردہ جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان سے بھی دور رکھتے ہیں. جس طرح وہ حلال چیزوں سے بچتے ہیں دن کے ٹائم میں ایک مخصوص وقت کے اندر،
اسی طرح وہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی جو ہے وہ دور رکھتے ہیں، اور اسی طرح پھر پورا سال ان کی ایک ترتیب چلتی ہے، اور وہ اپنے دل کے اندر یہ تمنا لے کے رمضان کی جو ہے وہ آمد کی جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہماری ایک مشق ہو جائے گی اور وہ 11 مہینے ہمیں آگے چلا دے گی، ٹھیک ہے، وہ ہماری مشق ہمیں آگے چلائے گی، تو اس میں جو ہے نا وہ ہمارا سبق جو ہے نا وہ پکا ہو جائے گا، بالکل پکا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ دیکھیں نا ایک نعت خواں، جس طرح ہمارے نعت خواں اسلامی بیٹھے ہوئے، اب ان کو اگر دیکھیں تو نعت خوانی کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، بلکہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، تقریر ہے، بیان ہے، نعت خوانی ہے، یہاں تک کہ کوئی اداکار بھی ہے تو وہ اداکاری کرنے سے پہلے اپنی مشق کرتا ہے، سیکھتا ہے، اس ساری چیز کو آگے لے کے چلتا ہے، پھر جا کے اسے وہ اپنے کام کے اندر مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اب اسی طرح انسان کو بھی پورے مہینے کے روزے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اگلے 11 مہینے ان روزوں کے اندر جو اس نے تربیت حاصل کی ہے اس کو چلا سکے، یہی ساری چیز ہمیں سکھا رہی۔ تو اب یہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک سکھایا جا رہا ہے کہ اس کو آپ طویل المدتی لے کے جا سکتے ہیں کہ جو آپ نے رمضان کے اندر ایک مہینہ اپنا تربیت کی ہے، ایک مشق کی ہے، اس پر چلتے رہیں تو اس کو 11 مہینے۔ اب تیسری قسم وہ لوگوں کی ہے جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ان سے پوچھا گیا کہ روزہ کیا ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ اس چیز کا نام ہے، ہم روزہ جو خاص لوگ ہیں ہم یہ روزہ سمجھتے ہیں کہ 20 سال تک، یعنی آپ کا نفس کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، آپ کا نفس کرتا ہے کہ یہ کام میں کروں، تو حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ اسے 20 سال تک اس کام کو نہ کرو، اللہ اکبر، یہ تمہارا روزہ ہے، اصل روزہ یہ ہے، اصل تمہاری تربیت یہ ہے۔ اب آگے جب اس نے کہا نا کہ حضرت 20 سال تک، یعنی اتنا لمبا پیریڈ تک کون چلائے، ایک نفس کی خواہش کو کون روکے، تو آپ فرمانے لگے یہ تو میں نے بڑی چھوٹی بات کی ہے، میں تو اپنے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اگر جو مجھ سے بڑے لوگ ہیں، جو بڑے صوفیاء کرام ہیں، جو بڑے مطلب تقوی والے لوگ ہیں، ان کے نزدیک تو 70 سال تک اس خواہش کو پورا نہیں کیا جاتا، اور یہاں تک کہ دیکھیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے تو کئی دن سے فاقہ چل رہا تھا، سارے گھر والے بھوکے تھے، اب آپ کی ایک لونڈی تھی، غلام تھی، خادمہ تھی، تو اس نے سوچا کہ میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں، تو اس نے سادات کی خدمت کی نیت سے جو ہے وہ ایک سونے کی ٹکڑی تھی اس کے پاس، تو اس نے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی، عرض کیا کہ آپ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، سادات کرام آپ کے گھر والے بھی بھوکے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھلا دیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس سونے کی ٹکڑی کو اس کے ہاتھ میں واپس رکھا اور فرمانے لگے کہ کیا تو سمجھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کسی چیز کا اختیار نہیں دیا، یعنی اگر ہم چاہیں تو پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے گھر کی سامان کی طرف نظر کی اور اسے فرمایا کہ دیکھ، اب وہ دیکھنے لگی تو عورت کہتی میں نے دیکھا کہ سارا کچھ جو ہے وہ سونے کا ہو چکا ہے، ساری چیزیں سونے میں بدل گئی۔ تو پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ جو ہماری فقر ہے، یہ جو ہمارا فاقہ کشی ہے، یہ جو ہم ایک تربیت کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے وہ کئی دن تک بھوکے پیاسے رہتے، اور یہ فقر اختیاری تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے تھے کہ آپ اپنی گود کے اندر اس طرح کر کے نا سب ہاتھ پھیرے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی اس کے اندر کیا حکمت ہے، تو حضور فرمانے لگے دنیا کو مجھ پر پیش کیا گیا تھا، میں نے اسے اپنی گود سے دور کر دیا، یعنی یہ چیز ہے کہ ہم تربیت لیں، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیں، جس طرح حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک کشتی، سمندر کے اندر جس طرح کشتی رہتی ہے نا، اس طرح تم دنیا کے اندر رہو، اس کی مثال کو سمجھیے ایسے کہ کشتی کس طرح سمندر کے اندر رہتی ہے کہ وہ سمندر کے اوپر تیرتی رہتی ہے لیکن سمندر کا پانی اپنے اندر نہیں آنے دیتی، اور آپ کی مثال سے یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اوپر تیرو، اپنی ضرورت کو پورا کرو اور نکل جاؤ، دنیا کو دل میں نہ آنے دو، جیسے ہی دنیا دل میں آئی تو جس طرح کشتی کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے، ایسے ہی جب دنیا دل کے اندر آتی ہے تو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے اور پھر یہ جہنم کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ جی لمحہ صاحب ابھی گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ میٹرک پاس طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری، آپ کا بااعتماد ادارہ اسٹڈیز فیئر آپ کے لیے لایا بیرون ملک اسٹڈی کے شاندار مواقع۔ اب آپ چائنا کی تمام رینکنگ یونیورسٹیز میں فری تعلیم پلس اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ MBBS BDS ڈی فارم بیچلر فل فری ٹیوشن پلس اسکالرشپ حاصل کریں۔ ماسٹرز PhD چائنیز لینگویج نرسنگ ڈپلوما، اس کے علاوہ انجینئرنگ کی تمام شاخیں، سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، ایروسپیس انجینئرنگ، کمپیوٹر انڈسٹریل انجینئرنگ، بایو میڈیکل، روبوٹک انجینئرنگ، اس کے علاوہ یورپ کے تمام ممالک میں فلی فنڈڈ تعلیم کے مواقع، اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ، اس کے ساتھ ساتھ ریان میڈیکل کمپلیکس میں گائنی کے تمام مسائل، چھوٹے بڑے آپریشن،
नाना और मर्दाना मेडिकल वार्ड, ओपीडी, अल्ट्रासाउंड और हर किस्म के टेस्ट और तमाम शोबों के डॉक्टर्स 24 घंटे मौजूद। शानदार बिल्डिंग, सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुकम्मल सिक्योरिटी, बचत और तहफ़्फ़ुज़ एक साथ। स्टडीज फेयर एडवाइजर एंड कंसल्टेंट इन रियान मेडिकल कॉम्प्लेक्स। एड्रेस नदीम पार्क नज़द कमाल चिश्ती चौक, कसूर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप माशाल्लाह प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। देखें हर एक का अंदाज़ होता है। आप देखें ना, प्रोफेसर साहब के समझाने का अंदाज़ माशाल्लाह कैसा कमाल का अंदाज़ है। और अगर ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमें इल्म हमारे घर तक पहुँचता है, बल्कि ऐसा मैं ये समझूंगा कि हमारी आंखों तक, हमारे कानों तक इल्म पहुंच जाता है, लेकिन हम सुनते भी हैं, सुन के अमल नहीं करते। ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर हम इसे सुन लें, इस पर अमल कर लें, तो यकीनन जो है वो हमारा जो दुनिया में आने का वो मकसद है ना, वो पूरा हो जाएगा। नहीं तो हमारे दुनिया में आने का मकसद कोई नहीं, हम ऐसे ही आए हैं, वक्त ज़ाया करने के लिए आए हैं, वक्त ज़ाया करके चले जाएंगे। तो ये हम वक्त ज़ाया ना करें। देखें, अगर कोई भी हम काम करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं, तो उसमें वो हमारा अगर बिजनेस नहीं चलता 2 माह 3 माह, तो हम बड़ा पछताते हैं कि हमारा 3 माह वक्त ज़ाया हो गया, हमारा पैसा ज़ाया हो गया। तो अगर दुनिया में हम आके नेक अमाल नहीं करेंगे, सब्र बर्दाश्त, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो ये भी हमारा वक्त ज़ाया ही है। हम दुनिया में जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। तो प्रोफेसर साहब, ज़ाहिर बात है हमने नात भी सुननी है, तो सब्र और बर्दाश्त से देखें ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। हम दुनिया में बाकी कामों में ये तो चलो रोज़े की हालत में तो हम सब्र और बर्दाश्त करते हैं, हम खाने पीने से सब्र कर लिया, हमारे सामने चीज़ें हैं हम बर्दाश्त करते हैं, जी ठीक है। लेकिन आम जिंदगी के अंदर सब्र और बर्दाश्त की कितनी अहमियत है। रोज़े की हकीकी रूह को समझने के लिए हमें रोज़ा सिर्फ खाने पीने का नहीं, बल्कि दिल की सफाई, इखलाक। अब देखें ना, रमज़ान शरीफ आ गया है, हम अपने भाई से नाराज़ हैं तो नाराज़ हैं, बहन से नाराज़ हैं तो नाराज़ हैं। क्या ये रोज़ा हमें, ये रमज़ान शरीफ ये सबक नहीं देता कि हम अपने बहन भाइयों से, अजीज़ों कारब से भी अच्छा सलूक करें? इसके हवाले से थोड़ा सा जो है ना हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ना इरशाद फरमाया गया, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, कि फ़लाह वो पा गया, तहकीक बेशक वो फ़लाह पा गया जिसने अपना तज़किया नफ्स कर लिया। बेशक तज़किया नफ्स का मतलब ये है कि इंसान अपने दिल को पाक करे। नबी पाक साहिबुल उलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के जो मकासिद है ना, उनमें से एक मकसद ये था कि वो लोगों का तज़किया नफ्स करें, तज़किया कुलूब करें, यानी उनके दिलों को साफ़ करें। दिल साफ़ होगा तो यहाँ तक एक रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ना मुसलमानों से मुलाकात करते हैं, लेकिन उस बंदे से मुलाकात नहीं करते जिसके दिल के अंदर किसी मुसलमान का बुग़्ज़ है, किसी मुसलमान का कीना है, किसी मुसलमान के बारे में उसके दिल के अंदर अगर बुग़्ज़ है। और यहाँ तक एक हदीस पाक के अंदर ये भी फरमाया गया कि जो है वो सबसे बड़ा अमल, सहाबा से पूछा गया कि सबसे बड़ा अमल क्या है, तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेहतर जानते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी से मोहब्बत रखो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर किसी से बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह की रज़ा के लिए। सबसे बड़ा अमल, और ये मुश्किल काम है, यानी किसी से मोहब्बत रखना, और वो भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। यानी जो भी मुसलमान है सबसे मोहब्बत करना चाहे आपके साथ उसने ज़्यादती की हो। और आजकल एक जो है वो जुमला बड़ा मशहूर है कि जो रहम दिल होता है उसके साथ लोग जुल्म करते हैं। तो देखें, एक सहाबी आए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे इश्क है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर आजमाइशों के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर, क्या यानी जब बंदा इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है तो फिर उसे आजमाइशों के लिए तैयार होना चाहिए। हज़रत दाता गंज बख्श दुनिया में भी इश्क कर ले तो आजमाइशें जो है ना बिल्कुल, यानी मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है हफ्सा, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कि ये तब तक कामिल होती नहीं है कि जब तक आप आजमाइशों की भट्टी में जाल के आगे नहीं जाते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक, मोहब्बत है भी नहीं ना, बिल्कुल वो तो एक दुनियावी है ना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक की बात मैं आपके सामने अर्ज़ करने लगा था कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं कि मैं ना एक लड़की के इश्क में आशिक हो गया था। तो अल-मुख्तसर ये कि वो कहते हैं मैं रोज़ाना उससे मिलने के लिए जाता और रात के वक्त वो छत पे थोड़ी देर के लिए आती, बात करती और चली जाती। कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, सर्दी की रात थी, तो इमाम साहब ने किरात जो है वो लंबी कर दी। तो ये हिदायत मिलनी थी, एक बहाना बनना था, जरिया बनना था। तो अब कहते हैं कि मैं वो किरात जब उन्होंने लंबी की ना, तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि यार आपने लंबी कर दी है, मैं तो उससे मिलने जा रहा था, तो मेरे पास तो वक्त काम है, तो ये किस काम को लागे। तो कहते हैं जब इमाम साहब ने नमाज ख़त्म की तो मैं गया, उस दीवार के पास खड़ा रहा, वो छत पे नहीं आई सारी रात।
کہتے ہیں کہ سحری کے وقت وہ تھوڑی دیر کے لیے آئی, اس نے اتنا صرف کہا کہ آج ہمارے گھر میں مہمان آئے, میں نہیں آ سکتی. کہتے ہیں میرے دل میں نہ کوئی رنج آیا, نہ کوئی تکلیف, نہ اس کے بارے میں غلط گمان, نہ اس کے بارے میں کوئی نفرت پیدا ہوئی, کیونکہ محبت کرتا تھا. تو محبت انسان کو اندھا کر دیتی. کہتے جب یہ لے کے میں بات چلا جا رہا تھا نا, تو راستے میں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا, وہ تھوڑی سی طویل ہوئی تو میرے دل کے اندر جو ہے وہ ایک بے قراری پیدا ہونا شروع ہو گئی, اور میں جو ہے وہ نماز سے بے قرار ہو گیا. لیکن وہ ساری رات نہیں آئی, اور صرف ایک لمحے کے لیے آئی اور اتنا کہہ کے چلی گئی. تو کیا اس کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت پر غالب آ گئی ہے؟ تو کہتے اس کے بعد میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. تو یعنی محبت کی بات کر رہے تھے, تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پھر اندھے ہو جاتے ہیں. تو حضرت بات کر رہے تھے ہم تکالیف کے اوپر صبر کی, یعنی انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے عمومی زندگی کے اندر, یعنی ایک تو یہ ہے کہ روزے کے اندر تو بندہ صبر کر ہی رہا ہے نا, لیکن اپنی دوسری زندگی کے اندر وہ اپنے صبر کو کس طرح جو ہے وہ لے کے چلتا ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نا سفر کے دوران جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا, تو کہتے ہیں دوران سفر مجھے رات ہوئی, تو میں جس جگہ پہ ٹھہرا نا, تو وہاں پہ کچھ اوباش لڑکے تھے, فضول قسم کے لڑکے تھے. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ نیچے والی بلڈنگ میں ٹھہرایا اور خود اوپر ٹھہر گئے, اور جو گلے سڑے پھل تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں وہ میرے اوپر پھینکنے لگ گئے اور میرا مسخرہ اور مذاق اڑانے لگ گئے. اب دیکھیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کو عام شخصیت نہیں ہے, صرف اللہ کے ولی ہونا تو یہ تو ایک الگ اعزاز ہے, لیکن آپ حسنی حسینی سید بھی ہیں, اور سادات کرام کی جو ہے وہ عزت اور تکریم کتنی ہے یہ ہم سب پر واضح ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہونے کے باوجود میرے دل کے اندر نہ کوئی غم آیا, نہ کوئی تکلیف آئی, نہ ان کے بارے میں کوئی جو ہے وہ میرے دل کے اندر نفرت آئی, کیونکہ میں اسے اچھا سمجھتا تھا, مسلمان سمجھتا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی میں اس خیمے سے نکلا تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ ہم نے اتنا ان کو تنگ کیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ہمیں کوئی بھی رسپانس نہیں دیا, غلط جواب نہیں دیا. تو کہتے ہیں وہ سارے لوگوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی اور پھر جو ہے وہ پکے سچے مسلمان بن گئے. تو جب آپ صبر کریں گے, آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے, آپ کے اندر وہ اخلاقی اقدار ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اقدار تھیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کو تنگ نہیں نہ کیا گیا دنیا کے اندر. طائف کی وادیاں دیکھیں, مکے کے لوگ دیکھیں, آپ کے چچاؤں کی زندگی دیکھ لیں. ابو لہب آپ کا چچا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کردار پیش کیا یہ آپ سب کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہر معاملے کے اندر صبر کریں, معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں, اور جب آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اس کا بہترین جواب عطا فرماتا ہے. اب اگلے بندے کو یا تو ہدایت مل جاتی ہے اور وہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے, یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دیتا ہے, جیسے ابو جہل کو کیا, ابو لہب کو کیا, اس طرح کے لوگوں کو کیا, یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے. تو یہ اگر صبر کیا جائے گا اور اپنی زندگی کے اندر صبر کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اس کو لے کے چلا جائے گا, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثمرات ہمیں بہترین عطا فرمائے گا. جی ماشاءاللہ, بڑی ہی پیاری گفتگو فرمائی جناب پروفیسر غلام مصطفیٰ مدنی صاحب نے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں, ذوق میں, شوق میں برکتیں عطا فرمائے, اور یہ ان کی محبت ہے کہ یہ دین کی. دیکھیں میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ آپ دنیاوی کوئی بھی بندہ جس کو آپ بلائیں تو وہ یقیناً یا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا تو وہ آئے گا, تو یا آپ سے ڈیمانڈ کر کے آپ سے وہ جو ہے نا کو معاوضہ لے کے آپ کے پاس آئے گا. لیکن ایک عالم دین ہے جو اللہ کا دین آگے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, آپ اسے جہاں پہ بھی بلائیں گے وہ بے لوث اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی خدمت جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا, کیونکہ اسی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کا دین حاصل کیا ہے, علم حاصل کیا ہے, دین کا علم حاصل کیا, اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو میں نے علم حاصل کیا ہے یہ میں آگے پہنچاؤں. تو ہمارے ساتھ محمد ریاض نقیبی صاحب موجود ہیں. ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو میں ریاض نقیبی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. جی ریاض نقیبی صاحب. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا, بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا, عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوائے جانانا, بے خود کیے دیتے ہیں. پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے, پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے,
کا ساقی ہوں، اجمیر کا ساقی ہوں، بغداد کا میں کھانا، اجمیر کا ساقی ہوں، بغداد کا میں کھانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اور کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بنائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بنائی تھی، اب رک کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رک کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اور بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹے گا نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، نا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جامانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانا، نا بے خود کیے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے محمد ریاض نقیبی صاحب۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو سلامت رکھے۔ اور ناظرین، برداشت کا، صبر کا آپ نے موضوع سماعت فرمایا، اور میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج ہمیں نصیب ہوا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تو میرے خیال میں جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، جو بھائی ہیں، بہن ہیں، اگر ان سے کوئی بھی کسی قسم کی ناراضگی ہے، چاہے گناہ ان کا ہے، چاہے غلطی ان کی ہے، آپ صحیح ہیں تو، لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ صلح کر لیں گے، اللہ کی رضا کے لیے ان کو منا لیں گے، تو یقیناً جو ہے اس کا فائدہ اللہ کی ذات کو آپ کو عطا فرمائے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، ایک پیغام میں اکثر یہ دیتا ہوں کہ میں خاص طور پر بہن بھائیوں کے لیے یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ کا آپس میں کوئی بھی اختلاف ہو جائے، بھائی کا بہن کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ، یا دونوں بھائیوں کا آپس میں، تو ایک میری بات ذہن میں رکھیں کہ اپنی جو باتیں ہیں یہ کبھی اپنی بیوی کو، اولاد کو، اپنے بھائی کی برائی کر کے نہ بتائیں۔ اگر ایک مثال ہے، اگر آپ ہر بات اپنے بھائی کی، میرے بھائی نے یہ زیادتی کر دی، میری بہن نے یہ زیادتی کر دی، اگر آپ یہ بات بتاتے ہیں تو کل کو اگر آپ کے دل میں پیار آ گیا، آپ کے دل کے اندر بھائی کی یا بہن کی تڑپ آ گئی، یا اپنے باپ کی یا ماں کی تڑپ آ گئی، تو یہ جو آپ کی اولاد ہے، آپ کی جو بیوی ہے، یہ جو آپ کے رشتے ہیں، یہ آپ کے سامنے پتھر کی دیوار بن جائیں گے۔ یہ کبھی بھی اس کو آپ کو کراس نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں؟ آپ کا تو دل ہے، ظاہری بات ہے، خون ہے، خون جو ہے نا ایک حرکت کرتا ہے، آپ کا دل کرے گا کہ میں اپنے بھائی کو ملوں، اپنی بہن کو ملوں، یا اپنے ماں باپ سے یا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق رکھوں، لیکن یہ جو اولاد ہوگی، یہ جو بیوی ہوگی، یہ پتھر کی دیوار بن جائے گی، یہ آپ کو منع کرے گی، جی آپ کے ساتھ اس نے یہ بھی زیادتی کی، یہ بھی زیادتی کی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، اکثر میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی ایسی بات جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو نہ بتائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کل کو بھی اپنے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا تعلق رکھوں، تو یہ پھر جو ہے نا ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ جی آپ یا انہیں رکھ لیں یا ہمیں رکھ لیں، تو پھر انسان جو ہے وہ درمیان میں پس جاتا ہے۔
انسان پس جاتا ہے، پستا اس لیے ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ تو اس لیے میں تو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو ایک مثال ہے، اگر آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کی بہن نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے تو وہ کم نہیں ہوگا۔ وہ غلط بات آپ اگر اپنے بچوں کو بتائیں گے تو وہ کبھی اس کا حل نہیں ہوگا، بلکہ وہ زیادہ مضبوط ہوگی اگر آپ اسے اپنے دل میں رکھ لیں گے، اسے برداشت کر لیں گے، تو یقیناً جو ہے کل کو آپ ان کی طرف لوٹ بھی سکتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ محبت آپ کی دوبارہ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل میں جو نفرتیں ہیں ان کو ختم فرما دے، دل میں پیار پیدا ہو جائے، دل میں محبت پیدا ہو جائے، ہم ایک دوسرے کے حق حقوق کو پہچان کے زندگی گزارنے کی اللہ کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔